اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرت تربیتی انبیاء علیہم السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے عنوان سے جو گفتگو ہوئی تھی اسی میں بعض نکات کی طرف جو اشارہ ہوا تھا، عرض کیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی زندگی گزارنے کے بعد آیا طبیعی موت یا شہادت کی موت یا اصلاً بدون موت اس عالم مادہ سے منتقل ہوئے یا نہیں، اختلاف ہے علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام شہادت کی موت سے دنیا سے گئے ہیں۔ بعض کی نظر یہ ہے کہ اصلاً موت اختیاری نہ موت قہری، روایت کے مطابق موتو قبل ان تموتو، یعنی اسی عالم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس عالم سے الگ کر لینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے موت ان وابستگیوں کو ختم کرنے کا نام ہے جو عالم مادہ سے انسان کے روابط برقرار ہوتے ہیں۔ موت کے ذریعے سارے روابط منقطع ہو جاتے ہیں اور یہ موت اختیاری کے ذریعے بھی منقطع ہو سکتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہ، اصلاً موت ان کو آئی نہیں ہے، چوتھے آسمان پہ منتقل ہوئے ہیں اور وہاں پہ اپنی یہی طبیعی زندگی گزار رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کی نسل سے آنے والے آخری پیغمبر کے جانشین امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ چوتھے آسمان سے نازل ہو کر امام کی معیت میں لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ پھر سے شروع کریں گے۔ چونکہ اختلاف ہے بہت زیادہ اور ہم بھی اس صدد میں نہیں ہیں کہ قول حق کو معین کریں، ثابت کریں، اور فعلاً ان میں کوئی اتنا ثمرہ عملی بھی نہیں ہے، کیونکہ بحث ہے کہ یہ پھر آسمان، چوتھے آسمان سے کیا مراد ہے؟ آسمان مادی ہے یا نہ آسمان جو لغت کے اعتبار سے بمعنی بلندی اور رفعت ہے، اور آسمان سے درجات ہیں اس کائنات کے، اور ان درجات میں چوتھے درجے پہ فائز ہونا یہ مراد ہے۔ طویل بحثیں ہیں، خوب الجھانے والی بات تھی، اس لیے میں نے ان اقوال کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ خیر، درس سیرت کے عنوان سے جو ان کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے وہ یہی تھا کہ رفعت انسان کو اس وقت ملتی ہے، بلندی اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب بھی باطل سے ٹکرائے گا اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ کھڑا ہوگا اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا بھی اگر نذرانہ پیش کرتا ہے تو خالق کائنات اسے رفعت عطا کرتا ہے، اور وہ رفعت دونوں جہانوں میں ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اور وہی نقطہ جو سیرت کا ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو انبیاء کا تابع بنا سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہدایت کا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، یہ لفظ نوح عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، سریانی ہے، اور اگر عربی میں ان کا ترجمہ کیا جائے تو جس کا مطلب بنتا ہے عبد الغفار، نام ان کا عبد الغفار ہے، اور نوح ان کا لقب کہیں یا وہ مشہور نام جو ہو گیا ہے، اور وہ بھی شدت گریہ کی وجہ سے ان کے ساتھ مختص ہوا ہے۔ دو واسطوں سے یہ متصل ہوتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام سے، یعنی دو واسطے، دو بیٹے، دو نسلوں کے بعد تیسری نسل ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردادا ہیں حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے۔ روایات میں مختلف اقوال ہیں، لیکن دو قول جو زیادہ اہمیت کے ساتھ مرحوم مجلسی نے ذکر کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بعثت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام 400 سال تک، یا دوسرا قول 800 کچھ سال، اتنے عرصے تک
ہمیشہ وہ چھپتے رہے، زمانہ تبعید میں رہے، کبھی غاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی ایک بستی سے دوسری بستی. اور چونکہ تسلط تھا قابیل کی اولاد کا، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد سے سلسلہ نبوت جاری اور ساری رہے گا، اور اس مرتبے پہ جو بھی فائز ہوگا اس کو وہ چھوڑتے نہیں تھے. لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سے ان کا یہ دباؤ اور پریشر مسلسل جاری رہا، جس کی بنیاد پہ حضرت نوح علیہ السلام 400 سال یا 830 یا 36 سال، تردید میری طرف سے ہے، بہرکیف 800 سال یا 400 سال تک وہ بستی کی طرف نہیں آئے، اور اسی عالم میں توحید کا پرچار کرتے رہے، ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اطاعت پروردگار میں. اب وہ 400 سال کے بعد یا 800 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد محو گفتگو ہو جاتے ہیں. پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اے نوح، کیا مسئلہ ہے کہ پہاڑوں میں رہ کر، بستیوں سے اور شہروں سے دور رہ کر آپ عبادت خدا میں مصروف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ شہروں میں نہیں جاتے، بستیوں میں نہیں جاتے، بشریت کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ واقعاً قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ میرا معاشرے سے کٹ کر رہنا اور معاشرے سے الگ رہنا بلا وجہ نہیں ہے، ایک سبب ہے جس کی وجہ سے میں بشریت سے دور ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے ان قومی لا یعرفون اللہ، میری قوم خدا پرست نہیں ہے، معرفت خدا نہیں رکھتے. یہ جواب بتاتا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ شرک اور بت پرستی میں اتنا غرق تھا کہ اصلاً کسی کو کوئی خدا کی خبر نہیں تھی، جس کی طرح وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ان قومی لا یعرفون اللہ، خدا پرست نہیں ہے، شرک نے اپنا احاطہ کیا ہوا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اعتزلت عنہم، اب اس معاشرے میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیں جو تربیتی نقطہ انبیاء کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ تمام معصومین کی زندگیوں میں ہے، وہ یہی ہے کہ شرک آلود ماحول میں رہنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور مشرک ماحول میں اپنی اولاد کا انتظام کرنا بھی جائز نہیں ہے. جب تک انسان کے اختیار اور توانائی میں ہو، شرک آلود ماحول سے ہجرت کر جانا واجب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب دعائے عرفہ اور مناجات امام علیہ السلام نے پڑھنا شروع کی، راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، امام کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی تھی، زبان پہ مسلسل خالق کائنات کا ذکر، بار بار نعمتوں کا تذکرہ، اور ہر نعمت پہ امام علیہ السلام نے شکر کر کے گریہ کرنا شروع کیا. راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب مناجات ختم کی تو دیکھا میں نے پاؤں کی طرف، تو وہاں پہ زمین گیلی ہو چکی تھی امام علیہ السلام کے گریے سے. ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی نعمت جس کا امام علیہ السلام نے تذکرہ کیا وہ یہ تھا کہ اے الہ العالمین، تیری اس نعمت پہ حسین ابن علی شاکر ہے کہ میری ولادت سے پہلے تو نے ماحول کو شرک اور کفر سے پاک کیا، اس کے بعد میری ولادت کا انتظام کیا. یعنی یہ جائز شکر ہے انسان کے لیے کہ اگر اسلامی ماحول میں اس کی پیدائش کا انتظام ہوتا ہے تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس پہ معصوم اللہ کی بارگاہ میں شاکر بن جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے، چونکہ ہمارے والدین کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے اب ممکن ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کہاں پہ ان کی ولادت کا انتظام کرنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اولاد کے اختیار میں نہیں ہے. جب وہ صاحب اختیار ہوگی تو اب ان کے حالات جیسے ہوں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. شرک آلود ماحول میں رہنا اصلاً اس میں سانس لینا جرم ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں
اچھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے ہی آدمی تھوڑا سانس سے گزر جائے تو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ شرک ایسی اچھوت کی بیماری ہے کہ جس کے لیے معصومین نے گوارا نہیں کیا کہ اس میں سانس لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ یہ ماحول شرک آلود تھا تو میں نے وہاں پہ رہنا پسند نہیں کیا، وہ میں وہاں سے ہجرت کر گیا، نکل گیا۔ وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خالق کائنات تمہاری مدد کرے تو آیا تم اس معاشرے میں نہیں جاؤ گے؟ فوراً پلٹ کے اظہار خوشحالی کی جناب نوح علیہ السلام نے، اور کہا کہ اگر یہ چیز مجھے یقین ہو جائے کہ خالق کی نصرت اور مدد میرے شامل حال رہے گی تو میں فوراً وہاں پہ توحید کا پرچار جا کر کروں گا، لیکن خدا کی جب تک مدد نہیں ہوگی میں وہاں پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میں اس عالم میں چلا جاؤں کہ ابھی وہاں پہ شرک آلود ہے اور میرے پاس کوئی پشتوانہ بھی نہیں ہے، کوئی ناصر اور یاور اور مددگار بھی نہیں ہے، تو جیسے ہی میں اس معاشرے کے اندر جاؤں گا تو کیا کریں گے؟ فقال نوح لا طاقت لی بہم، خود میرے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ میں جاؤں اور ان کو پیغام ہدایت یا پیغام توحید دوں۔ کیوں؟ لو عرفونی لقتلونی، کیونکہ وہ میرے پیچھے ہیں، میری تلاش میں ہے۔ اصلاً جتنی بھی قابیل کی نسل تھی وہ تلاش میں تھی کہ کہاں ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے جو اس بشریت کے لیے منجی بنے گا، وہ کہاں ہے؟ میری تلاش میں ہے، اور جیسے ہی اس معاشرے کے اندر میں جاؤں گا، جیسے انہوں نے مجھے پہچانا مجھے قتل کر دیں گے۔ وہاں پہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خالق کائنات سلام بھیج رہا ہے، اور خالق کائنات نے 3 ہدیے آپ کے لیے بھیجے ہیں، اور وہ 3 ہدیے کیا ہیں؟ پہلا صبر، دوسرا یقین، تیسرا نصرت خداوند متعال۔ کہ یہ وہ 3 تحفے ہیں جو خالق کائنات نے مخصوصاً تیرے لیے بھیجے ہیں، اور یہ حکم دیا کہ آج کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شرک آلود معاشرے میں جا کے تبلیغات کو شروع کرو اور توحید کا پرچم لہرانے کی کوشش کرو۔ جیسے ہی ان الفاظ کو سنا پہچان گئے کہ یہ کون ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ آپ کون؟ پھر جناب جبریل فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں، اور ایک فوج ہے جو خالق کائنات نے میری معیت میں آپ کے استقبال کے لیے بھیجی ہے، اور آپ کو پیغام دینے آئے ہیں، پیغام بعثت، کہ آج کے بعد خالق کائنات نے آپ کو مبعوث فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ بات آئے گی پیغمبر اسلام کے عنوان سے تو وہاں پہ اس کو ذرا تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء کے لیے جو بعثت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بعثت یہ نہیں ہوتا کہ جس دن وہ مبعوث ہوتا ہے اس دن وہ نبی بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی معصوم ابتدائے خلقت سے ہی ہوتا ہے، لیکن حالات کو سازگار ہوتے ہوئے ایک ٹائم لگتا ہے۔ جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں پھر خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کر دو کہ تمہارا رابطہ خالق کائنات سے ہے، اور آج کے بعد ان کی ذمہ داری جو تبلیغ کی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پس بعثت کا مسئلہ یعنی حالات کا سازگار ہونا اور اس فرصت کا فراہم ہو جانا کہ جس فرصت میں اللہ کا نبی پیغام ہدایت کو بہترین انداز سے بشریت کے اندر پیش کر سکتا ہو۔ اور بعثت البتہ جس طرح کہ عربی زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں اکسانے کو، یعنی پہلے انسان کو بھرا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، آمادہ کرنے کے بعد اس کو روانہ کیا جاتا ہے، یعنی تیاری کے ساتھ بھیجنا، عربی میں اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، یعنی پہلے ان کو تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا، ماحول فراہم ہوا، ماحول کے فراہم ہونے کے بعد جب خالق کائنات نے دیکھا کہ اس وقت ایسے حالات ہیں کہ جس میں اپنے اس حجت کو بھیجا جا سکتا ہے، تب یہ حکم آ جاتا تھا کہ آج کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ بشریت کے اندر جا کر اعلان نبوت کریں اور اپنے آپ کا ارتباط خالق کائنات کے ساتھ جو ہے اس کو جا کے بشریت کے اندر عیاں کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے البتہ یہ بات آئے گی بعد میں کہ وہ جو 3 تحفے ہیں کیا اس سے مراد ہے، صبر کیا ہے، یقین کیا ہے، اور نصرت خدا کیا ہے۔ یہ فقط وہ تھا، ہدیہ تھا۔ انشاءاللہ بعد میں چونکہ سیرت کے عنوان سے بات جاری ہے، بعد میں عرض ہوگا تفصیل سے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ ابھی صرف ایک اجمالی
خاکہ سامنے آ جائے۔ قرآن کے اندر 120 آیات حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے موجود ہیں، اور یہ کم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتنی کثرت کے ساتھ جن کا تذکرہ ہے وہ جناب نوح علیہ السلام ہیں۔ مختلف سور کے اندر ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تقریباً 120 آیات بنتی ہیں کہ جو سیرہ حضرت نوح علیہ السلام کو بیان کرتی ہیں۔ زبان ان کی سریانی تھی، پیشہ یعنی مشغلہ جو ان کا تھا وہ نجاری تھی، جو ہم اردو میں بڑھئی کہتے ہیں، لکڑیوں کا کاروبار کرنا اور لکڑیوں سے اپنا روزمرہ، اور بعد میں وہ جو کشتی بھی بنائی تھی وہی اپنے فن کی مہارت ظاہر کی، اور وہی کشتی جو پھر ان کی نجات کا سبب بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو قرآن نے ذکر کیا ہے 950 سال فقط تبلیغ خدا میں مصروف رہے تھے، اور جو مشہور ہے 2500 سال زندہ رہے۔ اب وہ 400 سال کے بعد مبعوث ہوئے ہیں یا 800 سال کے بعد مبعوث ہوئے ہیں، وہ ایک موضوع دیگر ہے کہ جس قول کو بھی آپ اپنانا چاہیں، آپ کی اپنی تحقیق ہے۔ جیسے اعلان نبوت کیا جناب نوح علیہ السلام نے، نواسی تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی، جو زوجہ تھی پہلی جناب نوح علیہ السلام کی، جس نے سب سے پہلے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا، بیعت کی، اور زندگی بھر حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیتی رہی جب تک زندہ رہی، جس سے خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو سام جیسا نبی بیٹا عطا کیا، جس سے سلسلہ نبوت پھر آگے جاری و ساری رہا۔ یہ وہ خاتون ہیں جو مومنین اور مومنات سب کے لیے آئیڈیل اور اسوہ تھیں، ہمیشہ باطل کے ساتھ ٹکراتی رہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نصرت کے جرم میں قابیل کی اولاد کے ہاتھوں زندانی بھی رہی اور مختلف مظالم کا شکار رہیں۔ البتہ اس کے بعد وہ جو قرآن کے اندر تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ناخلف بیوی کا، وہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ پہلی بیوی جس نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے کے بعد اقرار کیا، ایمان لے کے آئیں، وہ نواسی تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور زوجہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ یہ تھا کہ سب سے پہلا تعارف جو قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کا کروایا ہے، اس تعارف کے سے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیات کہاں تک ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور اتنی وسعت کے ساتھ جو خالق کائنات نے سلام بھیجا ہے حضرت نوح علیہ السلام پہ، اتنی وسعت کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہے ایسا کہ جس پر اتنی وسعت کے ساتھ سلام آیا ہو۔ بقیہ انبیاء ہیں، آپ قرآن میں جا کر پڑھ لیں، سلام علی ابراہیم، سلام علی عیسیٰ، سلام علی موسیٰ، سب پہ ہے، سلام علی، سب انبیاء کا تذکرہ کرتے، فقط سلام کا ہے، سلام کا ہے بس۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب باری آئی تو کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ عالمین سے مراد اب عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت، یا جن و انس، یہ دو معمولاً ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں سے بعض لوگوں کو شائبہ بھی ہوتا ہے کہ شاید عالمین عالم کی جمع ہے، نہ عالم کی جمع نہیں ہے، کیونکہ عالمین کا دائرہ کم ہے، عالم کا دائرہ وسیع ہے، اور جمع اگر ہو عالم کی تو مفرد کے اندر جو معنی ہوتا ہے کم از کم 3 مرتبہ تکرار کو جمع کہا جاتا ہے۔ مسلم یعنی اگر ایک ہے، جب اس کو جمع بنائیں گے مسلمون تو کم از کم 3 افراد پر مشتمل ہو، یعنی دائرہ وسیع ہو جاتا ہے جمع میں، جبکہ عالمین میں دائرہ کمتر ہے۔ بس یہ جمع نہیں ہے لفظ عالم کی، اگرچہ مادہ وہی ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ عالمین علم سے نکلا ہے، علم سے نہیں نکلا ہے۔ 2 مادے ہیں، عین لام میم ہی ہے، لیکن ایک علم ہے اور ایک علم ہے۔ علم نشانی کو کہا جاتا ہے، آیت کو، ایڈریس کو، اور علم آگہی ہے، دانش ہے۔ اور پس لفظ عالم
یا عالمین علم سے نکلا ہے، بمعنی علامت، بمعنی نشانی، بمعنی آیت۔ جتنی بھی کائنات ہے وہ ساری کی ساری علامت ہے ذات پروردگار کے لیے۔ اور عوالم کے یعنی مختلف کائنات کے جو مراتب ہیں، اب وہ موٹے موٹے جو ہمیں یاد ہیں وہ 3 ہیں: عالم عقل، عالم مثال اور عالم مادہ، یہی جن سے ہم ملموس ہیں۔ البتہ وہ جو عرفاء نے یا فلاسفہ نے عوالم کو ذکر کیا ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بات سے دور ہو جائیں گے۔ یہ 3 عالم، عالم مادہ، عالم برزخ اور عالم عقل یا عالم تجرد بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انسان جب وہاں سے آتا ہے عالم عقل سے یعنی خالق کی کائنات سے، جب حرکت کر کے اس دنیا میں پہنچتا ہے تو اس کو انہی عوالم سے ہوتے ہوئے گزارتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ عالم عقل سے عالم مثال، عالم مثال سے عالم مادہ، عالم مادہ میں جب آتا ہے تو یہاں سے یہ سیر یا یہ حرکت اس کی قہری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ پھر یہاں سے انسان اپنے اختیار کے ساتھ عالم مادہ سے عالم برزخ اور عالم برزخ سے عالم عقل میں اپنے ارادے اور اختیار سے منتقل ہوتا ہے۔ اور وہی تعبیر جو قرآن نے ذکر کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم چلے کہاں سے تھے؟ خالق کائنات کی طرف سے، اور جانا کہاں ہے؟ وہیں تک جانا ہے۔ خوب آئے تھے تو کس طرح تھے اور جانا ہے تو کس طرح جانا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں۔ بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارا یہاں پہ آنا عبث ہے، فضول ہے، اور چہ بسا کہ ہم اپنی زبانوں پہ یہ مشکلات کے وقت ہم یہ گمان بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا کیا فائدہ تھا اس دنیا میں آنے کا، ہم نے کون سی مشکل حل کی ہے۔ خوب چونکہ معرفت نہیں ہوتی اس قسم کے اعتراضات اور سوالات ذہن پہ آتے ہیں۔ سمندر ہے اور اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی پانی کس میں تبدیل ہوتا ہے؟ بخار میں۔ یعنی یہی سمندر کا پانی ہے، جب اس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے یہ بخار بن جاتا ہے۔ بخار بن کر ہوا اس کو فضاؤں میں لے جاتی ہے، اور جب فضاؤں میں لے کے جاتی بادل بن جاتا ہے۔ بادل بن کر یہ حرکت کرتا ہے اور پھر ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ پہنچ کر اور خاص قسم کی ہوا سے متصل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب ہے خدا کی قدرت کہ جو بارش برستی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر بخار بننے والا مادہ بارش میں تبدیل ہونا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بحث ہے، آئے گی اور اس پہ تھوڑا سا رک کر اس کو بیان کریں گے کہ یہ بارش جب بنتی ہے، یہی بخار ہے جو بارش بنتی پانی میں تبدیل ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے، فارسی میں کہتے ہیں نسیم۔ ہر ہوا کو بھی نسیم نہیں کہا جاتا۔ نسیم وہ ہوا ہوتی ہے جو پھولوں پہ آئے تو ان کے اندر خوشبو پیدا کر دیتی ہے، اور ان بادلوں سے جب متصل ہوتی ہے ان کو بارور کر دیتی ہے، اور وہ پانی بن جاتے ہیں پھر سے، اور پانی بننے کے بعد اب پھر وہ بارش کی صورت میں پھر زمین پہ اتر آتے ہیں۔ بس یہی بخار جو بن کر فضاؤں میں گیا تھا، نسیم سے جب ملتا ہے پھر پانی بنتا ہے اور بارش بن کر پھر زمین پہ آتا ہے۔ یہ مثال اس لیے عرض کی تھی، اگر اس پہ غور کریں، سمندر میں یہی پانی تھا، پھر ایک ایسا عالم آیا کہ بخار میں تبدیل ہوا، بخار سے پھر بادل میں تبدیل ہوا، بادل میں پھر نسیم سے متصل ہو کر پھر پانی بن گیا، بارش میں تبدیل ہو کر پھر زمین پہ آیا ہے۔ زمین پہ آنے کے بعد اب کیا ہے؟ اب زمین پہ آنے کے بعد پھر چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، چلنے کے بعد کس کی تلاش میں ہے؟ سمندر کی تلاش میں ہے۔ یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں پہ پھر جا رہا ہے۔ بارش آتی، بارش آنے کے بعد یہ جتنی بھی ہیں وادیاں، نہریں، دریا چل نکلتے ہیں اور جا کر منتہی ہو جاتے ہیں سمندر پہ۔ یعنی زمین پہ آنے کے بعد بھی اب پھر تلاش میں اسی اپنے مبدا کی طرف جہاں سے جدا ہوا تھا۔ اگر یہ اپنے زبان حال سے اگر اس بارش کے قطرے سے پوچھو تو کیا جواب دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہاں سے چلا تھا؟ سمندر سے۔ کہاں پہ منتہی ہوا ہوں؟ سمندر پہ۔ یہ بیچ میں اتنے ادوار جو اس پہ آئے وہ کس لیے تھے؟ وہ اس لیے تھے کہ مختلف عوالم کے اندر مختلف مخلوقات کی ضروریات تھیں،
ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کبھی اس کو بخار میں تبدیل کیا، کبھی اس کو بادل میں تبدیل کیا، کبھی پھر اس کو پانی میں تبدیل کر کے بارش کا وجود دے کر اس کو پھر بشریت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں بس یہ جو بار بار تبدیل ہو رہا ہے، ہر عالم میں پہنچنے کے بعد اس عالم کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اس انسان کو بھی جو خالق کائنات سے لے کر اس عالم مادہ میں پہنچایا گیا ہے، زبان حال ہر انسان کی یہی ہے کہ تمہیں جو بھیجا گیا ہے ابس نہیں بھیجا گیا، ایک تو تمہیں منزل کمال تک پہنچانا ہے، اور دوسرا تمہاری انسانیت کا کام یہ ہے کہ تم دوسری مخلوقات کے کام آ سکو، ان دوسری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر سکو۔ جس عالم میں آؤ خداوند عالم کی توحید کا پرچار کرتے رہو اور اپنی ذات کے ذریعے خالق کائنات کا ایڈریس بتاتے رہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بغیر اختیار کے آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب عالم دنیا میں پہنچتے ہیں، بعض صحیح و سالم ہوتے ہیں اور بعض صحیح و سالم نہیں ہوتے۔ اب وہ ایک الگ عقیدتی بات ہے کہ ناقص جو پیدا ہوتے ہیں، کیوں ناقص پیدا ہوتے ہیں؟ کہ اس میں آیا معاذ اللہ خدا کی کوئی غلطی ہے یا خود اس انسان کی مشکل ہے؟ لیکن خالق کائنات نے کہا کہ جتنے عوالم حضرت نوح علیہ السلام نے طے کیے، ہر عالم میں یہ سالم اور محفوظ ہے، خدا سے چلا سالم محفوظ، یعنی کوئی ایسی چیز جو ان کے وجود کو آلودہ کر سکے ان کے قریب بھی نہیں آئی۔ عالم عقل میں ہے، عالم وہم و خیال جیسی برائی اور نقص ان کے قریب نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ہیں جو خیالات کی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں یا اوہام کی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، عقل کے سائے میں ان کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن خالق کائنات نے یہ سند دی ہے جناب نوح علیہ السلام کو کہ جس نے زندگی بھر خیال اور وہم کی پیروی نہیں کی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، ہمیشہ سالم، عقل جیسی نعمت، اور وہ بھی صحیح و سالم، کبھی اس پہ خیال اور وہم کا حملہ نہیں ہوتا۔ جب عالم دنیا میں آتے ہیں صحیح و سالم ہیں، یعنی نقص جسمانی نہیں ہے ان کے اندر۔ اور یہ نبوت عامہ کی ایک بات ہے، نبوت عامہ یعنی وہ اسباب اور وہ شرائط اور وہ خصوصیات جو ہر نبی کے اندر بدرجہ عطم ہونی چاہیے، ان میں سے اگر ایک بھی مفقود ہو جائے گی وہ نبی بننے کے قابل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے جب دنیا میں آئے تو صحیح و سالم ہو، ذرہ برابر اس کے اندر نقص نہ ہو، چونکہ نقص ہدایت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ان کو بھیجا جا رہا ہے ہدایت کے لیے۔ ہدایت کی شرط ہے جاذبہ، جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ کبھی ہادی نہیں بن سکتا، اور جس کے اندر نقص جسمانی ہوتا ہے اس کے اندر جاذبیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب جاذبیت ختم ہوتی ہے ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جو ہدایت کرنے کے قابل نہیں وہ نبی بننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ لہذا جسمانی اعتبار سے ہر نبی کو صحیح اور سالم ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا سوال کیا آیا، نبی جب صحیح و سالم دنیا میں آتا ہے، مرور زمان کے ساتھ نقص جسمانی اعتبار سے اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھلے زخم بھی لگ سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبوت عامہ میں ضرور ذکر ہوا ہے کہ ایسا نقص بعد از خلقت یعنی وجود میں آنے کے بعد بھی ایسا نقص یا ایسا عیب جو قابل تنفر ہو، کبھی معصوم اس نقص اور عیب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ پس بیمار ہونا نقص نہیں ہے، زخم لگنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایسا نقص اور عیب کسی معصوم کے اندر ہونا جو تنفر کا باعث بنتا ہو، کبھی بھی معصوم اس سے مبتلا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اب وہ اسی ذیل میں آئیں گے بعض انبیاء کے لیے جو تذکرے بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، آزمانا تھا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ اسرائیلیات والے مطالب ہیں کہ جو نبوت عامہ کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔ چہ بسا کہ ہم اخلاقی نکات کو بیان کرنے کے لیے پہلے آتے ہیں، ایک معصوم کی ذات کو نابود کرتے ہیں، لتاڑتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایک اخلاقی نکتہ لے لیتے ہیں۔ اور چونکہ ہم عقل کی روشنی میں حرکت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر ہمارے لیے نبوت کو مختوش کر دیا جاتا ہے۔ اس سند کے بعد انسان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ جس کے لیے خالق کائنات نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، جتنے عوالم سے یہ گزر کے آئے ہیں یہ سالم ہیں۔ وہ عالم مادہ میں آئے، عالم مادہ کے نقائص اور عالم مادہ کی برائیاں آیا ان کے دامن کے قریب آ سکی ہیں؟
اس سند کے مطابق اصلاً و ابدا کوئی ایسا نقص اور کوئی ایسا عیب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں نہیں پایا جاتا، اور یہ خود ایک سند ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عصمت کے لیے۔ وہ عصمت یہی چیز ہے کہ انسان ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور مبرہ ہو، ترک اولا سے پاک و مبرہ ہو، معصیت سے دور ہو، اب وہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو یا خطاً ہو یا سہواً ہو یا غفلتاً ہو، تمام ان عیوب سے پاک اور پاکیزہ ہیں۔ یہ قرآنی سند ہے۔ ان قرآنی آیات کے بعد بھی انسان ایسی آیات جو قرآن میں ملتی ہیں کہ جن سے یہ انسان کو شائبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی گناہ ہے، یا پھر توجیہ کرتے ہیں کہ ترک اولا ہے، یہ سلام علی نوح فی العالمین والی آیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآنی آیات کو اسی تناظر میں جا کر، یعنی وہی جو ظاہری قواعد ہیں ان قواعد کی روشنی میں آ کر قرآن فہمی کریں، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ بالآخر ظاہر قرآن حجت ہے ہمارے لیے۔ خوب ظاہری جو قواعد ہیں، صرف کے ہیں، نحو کے ہیں، منطق کے ہیں، یا تفسیر روایت جتنے بھی ہیں، ان ظاہری قواعد کے مطابق اگر آپ قرآن کی آیات کی حلاجی کریں، پتہ چلتا ہے کہ اصلاً گناہ تو درکنار، اصلاً ترک اولا بھی نہیں ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، جب عالم برزخ میں جاتے ہیں تو کیا ہے؟ وہاں پہ بھی سالم، عالم معاشر میں پہنچے تو بھی سالم، اور عالم معاشر کے بعد قیامت کبریٰ، اور پھر اس کے بعد جنت اور جنت کے مراتب، اور پھر وہ لقاء اللہ کی منزل، ان تمام مراتب میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے خالق کائنات نے اتنا خوبصورت تعارف کروایا جو کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی آج بھی یہ چیلنج ہے اسلام کا کہ جو تعارف اسلام نے انبیاء کا کروایا ہے وہ تعارف آپ کو کسی اور مکتب میں نہیں ملے گا۔ اور عجیب بات ہے کہ اگر قرآن جیسی کتاب نہ ہوتی تو آج یہودیت اور عیسائیت بھی نابود ہو چکی ہوتی۔ یہ یہودیت اور عیسائیت بھی جو آج باقی ہے وہ بھی قرآن کی مرہون منت ہے۔ اگر قرآن جیسی کتاب نہ ہوتی یہ یہودی مذہب اور عیسائی مذہب کب کا نابود ہو چکا ہوتا، چونکہ خود اس مذہب کے اندر اتنا دم نہیں تھا کہ یہ باقی رہتا۔ ہمیشہ بات وہ باقی رہتی ہے جس کے اندر دم ہو، جو فطرت بشر کے مطابق ہو۔ لیکن جو تورات اور انجیل آج کل جو موجود ہے ان میں کوئی ایسا حکم آپ جا کر دکھائیں کہ جو فطرت بشر کے مطابق ہے۔ جو فطرت بشر کے مطابق نہیں ہوتا وہ قابل بقا بھی نہیں ہوتا، زائل ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی جو ان کا نام باقی ہے وہ سارے کا سارا لطف ہے اس کتاب خدا کا بنام قرآن۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو واقعاً ان ادیان کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا۔ یہ تعارف کروایا خالق کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کا، سلام علی نوح فی العالمین۔ البتہ ضمناً اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو بہت خوبصورت ہو جائے گا کہ آپ تورات میں یا انجیل میں جا کر انبیاء کا تعارف ان سے بھی پڑھ کر دیکھ لیں کہ انہوں نے انبیاء کا تعارف کس طرح سے کروایا ہے۔ اس کے بعد اگر مقایسہ کریں قرآن کا اور ان کتب کا، بعد میں پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایسی کتاب ہے جو فطرت بشر کے ساتھ سازگار ہے۔ وہ ایک بات ہے انشاءاللہ، اگر ساتھ میں اس کو بھی اگر آپ مطالعے میں رکھیں تو بہت اچھا ہوگا، یعنی حقانیت بیشتر واضح ہو جاتی ہے۔ اتنی وسعت کے ساتھ سلام فقط حضرت نوح علیہ السلام پہ آیا ہے، بقیہ انبیاء پہ اتنا وسیع انداز سے سلام نہیں آیا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم سلام علی ابراہیم، ختم، آگے نہیں۔ یا اس سے زیادہ جو دائرہ وسیع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں والسلام علیہ، خود جب میں پیدا ہوا، ویوم اموت ویوم ابعث حی، تین مقامات پہ کہا، جب پیدا ہوں، جب مروں، اور بعد میں جب مبعوث ہوں، اس وقت خالق کائنات نے مجھ پہ سلام بھیجا ہے۔ اتنا وسیع سلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں، اور بقیہ انبیاء ان پہ فقط ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی ہارون، بس ان پہ یہ کہ سلام ہے، یعنی سالم ہے۔ خالق کائنات نے فقط یہی کہا کہ سلام، اور اس سے بالاتر کوئی قید کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن اس بیچ میں بڑی تعجب کی بات ہے کہ تمام انبیاء کا تذکرہ کیا خالق کائنات نے، سلام ہے تمام انبیاء پر، لیکن ابھی آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، پوری آیات کا، سلام پیغمبر اکرم پر نہیں آیا ہے۔ جہاں پہ تمام انبیاء پہ خالق کائنات نے اس کتاب میں سلام بھیجا ہے، وہاں پہ پیغمبر اسلام پہ سلام نہیں آیا ہے۔ اور جب آیا بھی تو کیا کہا؟
سلام علی آل یاسین، یا وہ تجوید کے مطابق سلام علی الیاسین، وہی مراد آل یاسین ہے، یعنی آل یاسین کا تذکرہ ہے، خود یاسین پہ سلام نہیں آیا، پیغمبر اسلام پہ خالق کی کائنات نے سلام نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لمحہ فکریہ سوچنے کے لیے ہے کہ یہ کیوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ اتنی وسعت کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بقیہ انبیاء کو فقط سلام کہہ کے خالق کی کائنات نے چھوڑ دیا، اور جب اپنے محبوب کی بات آئی تو وہاں پہ اس کا نام نہیں لیا، بلکہ سلام علی آل یاسین، آل یاسین پہ سلام آیا، خود یاسین پہ نہیں آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک قانون ہے، فلسفی اعتبار سے عقلی بھی ہے، عرفی بھی ہے، جانتے ہیں کہ یہ نظام اسباب اور مسببات کا ہے۔ فاعل کے اندر دینے کی صلاحیت ہو، قابل کے اندر لینے کی صلاحیت ہو، تب فاعل دے دیتا ہے، قابل لے لیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جس قابل میں لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اس میں فاعل اگرچہ بے معنی عتم فیض کا مالک ہوتا ہے لیکن قابل نہیں لے پاتا۔ مثلا کئی ایک مثالیں ہیں، اور عموماً عرض بھی کرتا رہتا ہوں، شاید تکرار بھی ہو، کہ مثلا آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عقائد کی دنیا کے ماہر قسم کے عقائد کی آواز بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہی جبر اور تفویض کا عقیدہ آپ 1 سال کے بچے کو سمجھا دیں، نہیں سمجھا پائیں گے۔ مشکل آپ کی نہیں ہے، آپ ماہر ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر یہ توانائی پائی جاتی ہے، لیکن جبر اور تفویض کی اس بچے کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ جب اس کے اندر قابلیت آئے گی تو آپ سے فیض لے لے گا۔ بعض ایسے قابل ہوتے ہیں جو فاعل سے بغیر واسطے کے لے سکتے ہیں، اور بعض ایسے قابل ہوتے ہیں، قابل یہ اردو والا قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم اردو میں قابل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جس کی صلاحیت بہت زیادہ ہو، یہ بڑا قابل ہے، یعنی بڑا ذہین بچہ ہے نا۔ قابل یعنی لینے کی صلاحیت رکھنے والا، صلاحیت کو قبول کرنے کی جس کے اندر توانائی ہو، اس کو قابل کہا جاتا ہے، جو فاعل سے کچھ لے سکے۔ وہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو فاعل سے ڈائریکٹ لے سکتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو فاعل سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے۔ جو ڈائریکٹ نہیں لے سکتے پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ بیچ میں واسطہ قرار دیا جاتا ہے۔ واسطہ فاعل سے لیتا ہے اور پھر اپنے وجود میں اتار کر اس قابل کو اس کی صلاحیت کے مطابق دے دیتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ بھی یہی ہے کہ انبیاء کیا کرتے ہیں کہ خالق کی کائنات سے پیغام لیتے ہیں، پیغام ہدایت، شریعت، یہ ذمہ داری تھی پوری بشریت کی، یہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ سب کی ذمہ داری جا کے اللہ سے لیں، کہ سب بشریت میں اتنا دم نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے اپنے ہدایت کا پیغام لے سکیں۔ پھر کیا ہوا کہ اب اسی انسان کے اندر ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے لے کر اپنے وجود میں اتار کر پھر اس بشریت کو پہنچا سکے۔ پس بشریت پر پیغام ہدایت آتا ہے واسطے کے ذریعے، ڈائریکٹ یہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ نظام ہے کائنات کا، اسباب اور مسببات کا۔ سلام بھی اللہ کا فیض ہے، رحمت بھی اللہ کا فیض ہے، لیکن رحمت وہ فیض ہے کہ جو بلا واسطہ خالق کائنات سے نازل ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا فیض جو خالق کی کائنات سے وجود میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ رحمت۔ رحمت کے سائے میں پھر بقیہ کمالات اور بقیہ فیوزات جاری اور ساری ہوتے ہیں۔ سلام وہ فیض ہے جو رحمت سے جنم لیتا ہے، رحمت وہ فیض ہے جو خالق کائنات سے وجود میں آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب پہ سلام نہیں بھیجا۔ اگر اپنے محبوب پہ سلام بھیجتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خود اپنا محبوب بھی سلام لینے میں کسی غیر کا محتاج ہوتا، جو اللہ سے لے کر پیغمبر تک پہنچائے۔ اور پیغمبر اسلام کو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سب سے پہلا فیض لینے والا خالق کی کائنات سے کون ہے؟ وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ وہ رحمت کا مظہر ہے اور وہ رحمت کے ذریعے فیض لے کر پھر آگے بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ اور تمام انبیاء پیغمبر اسلام کے واسطے سے خالق کی کائنات سے فیوزات کو دریافت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سلام تمام انبیاء پہ آیا ہے،
اور پیغمبر اسلام پہ نہیں آیا ہے. کیوں؟ چونکہ پیغمبر اسلام لے کر آگے تقسیم کر دیں. اور اسی لیے جب قرآن نے بھی ذکر کیا تو کہا سلام علی آل یاسین. آل یاسین پہ سلام آیا ہے چونکہ آل یاسین پہ بھی سلام پیغمبر کی وجہ سے آتا ہے. پس پیغمبر وہ نقطہ عطف ہے کہ پوری کائنات وابستہ ہے پیغمبر اسلام سے، اور پیغمبر اسلام وابستہ ہے خالق کائنات سے. جو بھی فیض آئے گا رحمت کے ذریعے، اور رحمت کا جو مظہر کامل ہے وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہیں. اس لیے خالق کائنات نے اپنے محبوب پہ پورے قرآن میں لفظ سلام استعمال نہیں کیا. یعنی جب انبیاء کی باری آئی ان سے کہا کہ ان پہ سلام ہے، ان پہ سلام. اور یہ سارے انبیاء وابستہ ہیں پیغمبر اسلام کی ذات سے، اور پیغمبر اسلام کی ذات کے ذریعے سے ہی خالق سے مرتبط ہوتے ہیں، اور خالق سے جتنا فیض آتا ہے وہ پیغمبر کے ذریعے ہوتے ہوئے ان انبیاء تک آ پہنچتا ہے. پس خالق کائنات نے جو کہا سلام علی نوح فی العالمین، یہ ایک مختصر سا تعارف تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. یہ ایک پہلو تھا کہ خالق کائنات نے کہا تمام عوالم میں حضرت نوح علیہ السلام محفوظ ہیں، اور جب عالم مادہ میں آئیں گے وہاں پہ لفظ سلام کا مترادف کیا ہے؟ عصمت. جو عالم مادہ میں محفوظ ہو، سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو، اس کا دوسرا نام ہے عصمت. البتہ عصمت خود ایک بحث ہے کہ بحث عقیدتی بھی ہے کہ عصمت ایک مرتبہ ہم جا کر نبوت عامہ میں بحث کرتے ہیں، ایک مرتبہ کہ نبوت خاصہ میں بحث کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ عصمت ایک درجہ ہے، ایک رتبہ ہے، مرتبہ ہے، کمال انسانی ہے کہ انشاءاللہ عقائد کی دنیا میں اگر کہیں پہ آیا سلسلہ تو وہاں پہ عرض کریں گے. لہذا پہلا تعارف حضرت نوح علیہ السلام کا وہ کیا ہے؟ وہ سلام کا مظہر تام ہے. نہ فقط یہ کہ محفوظ ہے، اس سلام کے لیے پھر اپنی معدون مخلوقات کے لیے وہ کیا ہیں؟ وہ خود واسطہ فیض ہیں جو مرتبط کرے گے اپنی بشریت کو، اپنے امت کو خالق کائنات کے ساتھ اسی لفظ سلام کے ذریعے سے. البتہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اور حالات ایسے سنگین رونما ہوئے کہ جن کی بنیاد پہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا پڑی کہ کشتی بنائے، اور کشتی بنانے کے بعد یہ سلسلہ ان کا آگے بڑھے گا، لیکن وہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آئے گا. دوسرا تعارف جو خالق کائنات نے کروایا ہے وہ 2 کلمے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا ہیں؟ عبد شکور. یہ دوسرا تعارف ہے جو قرآن نے کروایا ہے. خوب ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سلام علی نوح فی العالمین کے بعد جو دوسرا تعارف خالق کائنات نے کروایا وہ یہ کہ یہ عبد شکور ہیں. پس لفظ عبد معلوم ہونا چاہیے، اور کلمہ شاکر بھی نہیں، شکور مبالغہ. خوب یہ عبد شکور کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوسرا تعارف ہے قرآن کا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. یہ تعارف جب معلوم ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس 950 سالہ زندگی میں کیا کیا، اور بشریت کو کس طرح سے ہدایت دی، اور کس طرح ان کا سیرت اس زمانے کی بشریت کے لیے حجت رہا، اور کن لوگوں نے اس سیرت کو اپنایا اور کن لوگوں نے اس سیرت سے اعراض کیا، اور ان کے پھر نتائج کیا ہوئے کہ انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. بعد والے